الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے ذکر اور دعا کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ہمارا ذکر ہے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے ایک مرتبہ کہا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیری ایسی تعریف کرنا چاہتا ہوں جو تیرے عظمت والے چہرے اور تیری عظیم بادشاہت کے لائق ہے. یہ سنا تو فرشتے گھبرا گئے کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں. آخر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اسے کس طرح لکھیں. اللہ تعالیٰ نے باوجود جاننے کے کہ اس نے ان سے پوچھا کہ اس بندے نے کیا کہا ہے. فرشتوں نے بیان کیا کہ اس نے یہ کلمہ کہا ہے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں ہی اسے اس کے نامہ اعمال میں لکھ لو، میں خود اس سے اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر دوں گا. یہ ابن ماجہ نے روایت کیا. آپ سمجھ ساری دفعہ ذکر کو پڑھیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 31 کی جہاں سے ہم نے 31 چھوڑی تھی وہاں سے ہم آگے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو سورہ نور کے اندر ہم لوگ بنیادی طور پر جس ٹاپک سے ہم لوگوں نے آیات کو چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ زنا کے دروازے کون کون سے ہیں کہ تاکہ زنا کی روک تھام ہو. سورت کا آغاز آپ کے سامنے تھا. پھر اب ہم ان دروازوں کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے زنا گھروں میں داخل ہو جاتا ہے. ان دروازوں کو بند کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 31 آپ کے سامنے ہونی چاہیے. آپ دیکھیں سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا گیا آیت نمبر 31 کے اندر وہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت. کہ ہر وہ جگہ ہر وہ مقام کہ جہاں دیکھنے سے یہ دل میں ایک احساس پیدا ہو کہ یہاں میں دیکھوں گا تو میرا دل گندگی کا شکار ہوگا، میرا ایمان متاثر ہوگا، تو وہاں سے نظر کو پھیر لینا. یہ ہے تقاضا ایمان کا. پھر اس کے بعد دوسری یہ چیز اور بھی دیکھیں کہ ہم نے یہ چیز ڈسکس بڑی کلیئرلی کی تھی کہ جو بھی آنکھ دیکھتی ہے دل اس کی خواہش کرتا ہے. تو ضروری ہے کہ نگاہ کو حفاظت کے ساتھ دیکھا جائے. نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس چیز کا دوسری بار حکم دیا گیا سب سے پہلے نگاہ اس کے بعد جو دوسرا حکم دیا گیا یعنی سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ چل رہے ہیں. پھر ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت. تو اس کے اندر ہم نے کہا کہ شرمگاہوں کی حفاظت میں کیا ہے کہ ڈھانک کر رکھنا. پھر لباس جو ہے وہ سی تھرو بالکل نہ ہو، باریک نہ ہو، سکن ٹائٹ نہ ہو. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کا ایک ایک کرو اور ایک ایک کٹ جو ہے وہ پرومیننٹ ہے. تو اسی طرح بھی دوسرا جو ہے وہ زنا کا عمل یا لواطت کا عمل جس کو آپ لیسبین ریلیشن شپ کہتے ہیں اس میں بھی یہ چیز آئے گی. کسی صورت یہ دونوں چیزیں اس میں نہیں آئیں گی. تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پہلے یہ حکم آ جاتا اور بعد میں نگاہوں کی حفاظت آ جاتا، لیکن جو ہر عمل ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے نگاہ سے. تو لہٰذا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، پھر شرمگاہوں کی حفاظت. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے آیت میں کہ تیسرا حصہ کیا تھا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو. تو زینت میں ہم نے کہا کہ زینت جو ہے وہ ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی. ظاہری زینت کے اندر کیا ہے، ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے ایک عورت اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتی ہے وہ زینت ہے.
اس کے اندر آپ کا میک اپ شامل ہے، زیور شامل ہے، خوبصورت لباس شامل ہے. اور باطنی زینت کیا ہے؟ باطنی زینت میں خوشبو ہے. یہ دونوں چیزیں ایک نان محرم کے لیے اختیار کرنا حرام قرار دیا گیا، اور ہم نے کل احادیث میں اس کے بارے میں پڑھی. تو لہٰذا لیکن پھر آگے آیت کا اگلا اشارہ سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس عورت کے جو ہاتھ ہیں وہ، پھر اسی طرح عورت کے جو پاؤں ہیں، کیونکہ خوبصورتی تو ہاتھوں میں بھی ہے اور پاؤں میں بھی ہے، لیکن اس چیز کو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے انسان کو رعایت دی ہے. پھر اسی طرح آپ نے نقاب کر رکھا تھا، لیکن بچے نے سب کے سامنے نقاب کو کھینچ کر نیچے اتار دیا ضد کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی. اب اس میں آپ کا اپنا عمل دخل نہیں ہے، وہ غلطی ہوئی ہے، وہ غلطی سے ظاہر ہوا ہے. پھر اسی طرح اور اس میں کیا آئے گا کہ سب کے سامنے دوپٹہ سرک گیا تو وہ چیز غلطی سے ہوگی، وہ آپ نے اپنے انٹینشنلی اس کو ظاہر نہیں کیا. پھر اسی طرح جو بیگ کا کلر ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ وہ بھی مطلب وہ ایسی چیزیں جس کو آپ چھپا نہیں سکتے. آپ نے اگر بیگ پہن رکھا ہے تو آپ اس کو کتنا چھپائیں گے. پھر اسی طرح جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی ہے اس کا کلر، پھر اسی طرح جو عبایا آپ نے پہن رکھا ہے اس کا کلر، یہ سب چیزیں جو ہیں ان چیزوں میں شامل ہیں کہ سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائیں. کیونکہ ہم نے بخاری کی حدیث پڑھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ خاتون آئیں ان کے پاس اور انہوں نے سب چادر پہن رکھی تھی. اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ وہ کیا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور انہوں نے سرخ چادر اوڑھ رکھی تھی. اور یہ دونوں حدیث جو ہیں وہ بخاری کی روایت سے آپ کو بتا رہی ہوں. تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے کے زمرے میں آئیں گی. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ زینت کو ظاہر نہ کرو. اب اس کے بعد اب یہ چیز اس کا حکم کے بعد اب چوتھا حکم کیا آ رہا ہے کہ اپنے گریبانوں اور پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لو. تو خمر کا ذکر آیا، اور خمر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا. اسی لیے ہم نے کہا کہ شراب کو بھی خمر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے. تو خمر آپ دیکھیں کہ وہ کپڑا جو آپ کے جسم کو ڈھانپ رہا ہے، آپ کے بدن کو ڈھانپ رہا ہے، اس کو آپ قمیص کہتے ہیں. وہ کپڑا جو آپ کی ٹانگوں کو ڈھانپ رہا ہے اس کو آپ شلوار کہتے ہیں. وہ کپڑا جس سے سر ڈھانپا جائے گا اس کو کہتے ہیں خمر. ٹھیک ہے. اور خمر کا طریقہ کیا ہوگا کہ سر سے لا کر اس کو پیچھے نہیں پھینک دیا جائے گا، بلکہ اسے سینے کو لایا جائے، سینے پر لایا جائے گا، جیوب پر لایا جائے گا. آیت کے اندر آیا جیوبہن. جیوبہن جو ہے وہ جیب سے نکلا ہے، اور جیب جو ہے وہ ہمیشہ کہاں پر ہوتا ہے؟ سینے پر ہوتا ہے. تو لہٰذا دوپٹے کو سینے پر لایا جائے گا اور سینے کو کور کیا جائے گا. کیونکہ جور جہالت میں عورتیں کیا کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے کندھوں پہ ڈال دیا کرتی تھیں. آج بھی آپ دیکھیں گے ٹرکش جو سٹائلز ہیں جس میں وہ ٹربنس پہنتی ہیں اور ڈفرینٹ ان کی جو سٹائلز ہیں اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ایک پلو آگے ہوتا ہے، دوسرے کو وہ کندھوں کے پیچھے پھینک دیتی ہیں. یہ قرآن کی منافی ہے کیونکہ سینہ جو ہے وہ عورت کا سب سے زیادہ اٹریکٹیو پارٹ ہے. تو لہٰذا اس کو جو چھپانا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور یہ حکم الہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں. پھر اگر سورہ احزاب کی طرف آئیں، یہاں پر کہا کہ خمار کا استعمال کرنا ہے. پھر جس طرح شراب ایک دم سے حرام نہیں ہوئی، سٹیپ بائی سٹیپ ہوا کام، تو اسی طرح پھر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے مکمل حکم دیا کہ وہاں پر خمار تھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جلابیب کا حکم دیا کہ اب کیا کرنا ہے کہ اب جلابیب بھی پہننی ہے، لباس کے اوپر ایک ایکسٹرنل چادر پہننی ہے باہر جاتے ہوئے اور نامحرم کے سامنے. آیت آپ کے سامنے تھی 59 آیت میں نے آپ کے لیے پڑھی تھی. اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اپنی چادریں لٹکا لیا کریں. اور میں نے آپ کو یدنین بھی سمجھایا تھا اور جلابیب بھی سمجھایا تھا، وہ چادر جو لباس کے اوپر پہنی جاتی ہے. اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی اور پھر وہ نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابیات نے راتوں رات دیے جلائے، اور مدینہ کا منظر یہ تھا کہ ہر گھر میں دیے جل رہے تھے راتوں رات. پورا مدینہ چمک رہا تھا، ہر گھر میں دیے جل رہے تھے. انہوں نے کپڑے جوڑ جوڑ کر چادریں تیار کی، اور صبح وہ جب نماز فجر کے لیے گئیں، جب وہ باہر نکلیں تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اندر بوڑھی عورت ہے یا جوان عورت ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے یہ ہاں سے آپ کو امامۃ المومنین کا جو ایک رول ماڈل دکھانا ہے اپنا آپ، یہاں سے وہ نظر آ رہا ہے. اور سمے نہ واتا نا کہ جیسے ہی حکم سنا فوراً اطاعت کی. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے مہاجر اور انصار کی خواتین کی تعریف کی تھی. اور پھر یہاں پر اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا سمجھائی کہ انہوں نے چہرے کو پورا ڈھانپا اور آنکھوں کو ظاہر کیا کہ آنکھوں کو انسان عورت ظاہر کرے گی کیونکہ تاکہ وہ راستہ دیکھے، لیکن باقی چہرہ اس کا کورڈ ہوگا. اور ابن عباس
سب سے بہترین مفسر ہیں کہ جو پوری زندگی نبی اسلام کے ساتھ سائے کی طرح رہے، ہر جنگ میں انہوں نے حصہ لیا اور ہر مجلس میں وہ ساتھ رہتے تھے. تو یہ سارا پھر ہمارا تذکرہ تھا. اس کے بعد اب کیا ہے کہ زینت کو ظاہر عورت نہیں کر سکتی، مگر کن رشتوں کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے. زینت کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اب آگے آ جائیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کی پردہ کی باتوں سے مطلع نہ ہوں. اور اسی طرح اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے آیت کنٹینیو ہو رہی ہے. اب یہاں پر پہلے کہا زینت ظاہر نہیں کرنی، مگر کن رشتوں کے سامنے زینت ظاہر کی جا سکتی ہے اس کا یہاں پر حکم آ رہا ہے. سب سے پہلے اپنا باپ. یہ زینت کس کے سامنے ظاہر کی جا سکتی ہے؟ اپنے باپ کے سامنے. اسی کے اندر نانا بھی شامل ہے اور دادا بھی شامل ہے. اس کے بعد سسر کے سامنے زینت کو اظہار کیا جا سکتا ہے. پھر بیٹے کے سامنے. اب بیٹے کے اندر اس کے بیٹے کے بیٹے بھی شامل ہیں، یعنی پوتے بھی شامل ہیں اور نواسے بھی شامل ہیں. پھر خاوند کے بیٹے یعنی اسٹیپ سنز. پھر اس کے بعد اپنے بھائی. پھر اس کے بعد بہن کے بیٹے یعنی بھانجے اور ان کی اولاد بھی محرم ہو جائے گی، اور بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے اور ان کی اولاد بھی محرم ہوگی. پھر اسی طرح میل جول کی عورتوں کے سامنے بھی زینت اختیار کی جائے، اور اس کے بعد پھر غلام عورتوں کے سامنے. پھر اس کے بعد ایسے نوکر کہ جن کو نکاح کی حاجت نہ رہی ہو، یعنی مردوں میں سے. پہلے ہم نے کہا غلام عورتوں میں سے، ان کے سامنے بھی زینت. پہلے آزاد عورتوں کا ذکر آ رہا ہے اور اپنی میل جول کی عورتوں کے. پھر اس کے بعد غلام عورتوں کا ذکر آ رہا ہے. اب غلام مردوں کا ذکر آ رہا ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن لگائی ہے، ایک پری ریکوزٹ ہے کہ جن کو شہوت کی ہوس نہ ہو، یعنی وہ بوڑھے ہوں، کم عقل ہوں کہ جنہیں صرف روٹی چاہیے اور عورت نہیں چاہیے. تو اور اس کے بعد پھر ان کے بعد اگلا جو محرم رشتہ ہے وہ ہے کہ ایسے بچے کہ جن کو عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں کا علم نہ ہو. تو یہاں پر یہ بھی شامل ہے. لیکن یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ بچے جو بلوغت کے بالکل قریب ہیں یا بالغ ہو چکے ہیں، ان کے سامنے صدر کو ڈھانکا جائے گا اور ان سے پردہ کیا جائے گا. یہاں پر معصوم بچوں کا ذکر ہے کہ جو عورتوں کی چھپی باتوں کو نہیں جانتے. اب اس کے بعد یہ تمام وہ رشتے ہیں کہ جو محرم رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ اور نکاح نہیں کیا جا سکتا. ایک رول ہے نا کہ ہر وہ رشتہ کہ جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے، اور ہر وہ رشتہ کہ جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم کی کیٹیگری میں لایا کرتا ہے. اسی طرح داماد بھی محرم رشتہ ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ساس ہے وہ حرام ہے. پھر اسی طرح چچا اور ماموں بھی محرم رشتوں میں سے ہیں، کیونکہ جس طرح بھانجے کا خالہ سے کوئی پردہ نہیں. میں نے آپ کو اوپر بتایا نا، بھائی کے بیٹے اور بہن کے بیٹے یعنی بھانجے اور بھتیجے یہ بھی دونوں جو ہے وہ محرم رشتوں میں سے ہیں. جس طرح بھانجے کا خالہ سے کوئی پردہ نہیں ہے، اسی طرح بھانجی کا ماموں سے پردہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ دونوں محرم رشتے ہیں، چچا بھی اور ماموں بھی. تو لہٰذا اب اس کے علاوہ جو بھی رشتے ہم آگے ڈسکس کریں گے وہ نان محرمس ہیں. ان کے ساتھ یعنی اب نان محرم کون سے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. اب نامحرم رشتے کون کون سے ہیں؟ ان کے اندر یعنی یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ کسی صورت ان کے سامنے کوئی زینت اختیار نہیں کی جا سکتی. ان کے ساتھ جو ہے وہ چہرے کا پردہ ہوگا اور ان کے ساتھ زینت کا اظہار نہیں ہوگا. یعنی ان میں سب سے پہلا کون ہے؟ دیور ہے. دیور کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو تمہارے لیے موت ہے. یعنی دیور کے سامنے کسی صورت عورت جو ہے وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنا چہرہ کھول سکتی ہے. ہم حق کو ڈینائی نہیں کر سکتے. جو بھی ہم کہیں کہ مشکل ہے، آسانی ہے، وہ ہر عورت کا اپنا وہ اس کی اسکریننگ اس نے کرنی ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ کے اس حکم پر عمل کرے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر وہ اپنے اختیار کو استعمال کر لے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نہ مانے گا تو وہ واضح گمراہی میں چلا گیا. تو لہٰذا ہمارے پاس اب کوئی اختیار نہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنا اختیار شامل کریں جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا. تو سب سے پہلے جو نامحرم کی کیٹیگری میں ہے وہ ہے دیور. پھر اس کے بعد کزنز. اب کزنز کے اندر چچا کے بیٹے، خالہ کے بیٹے،
ماموں کے بیٹے، یہ تینوں نامحرم ہیں۔ اب ہماری سوسائٹی میں کرپشن اس طرح سے آئی ہے کہ ہم شادیوں میں جب زینت اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی بیچ میں مکس ہوتے ہیں اور وہ آ جا رہے ہوتے ہیں، فری مکسنگ ہوتی ہے۔ ہم باہر کے مردوں کو تو باہر ہی رکھتے ہیں، لیکن جو اندر کے کزنز ہیں، جو اندر کے مرد ہیں، وہ تو عورتوں میں ہی بیچ میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے وہ کسی صورت اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو بھائی ہیں، یہ بھائی نہیں ہیں۔ آپ کسی نامحرم کو بھائی نہیں کہہ سکتے، جس کو اسلام نے بھائی نہیں کہا اس کو ہم نہیں بھائی کہہ سکتے۔ تو لہٰذا یہ بھی نامحرم ہے، ان کے ساتھ بھی چہرے کا پردہ ہوگا اور ان کے سامنے کسی صورت زینت کا اظہار نہیں ہوگا، ورنہ وہ عورت گمراہ ہوگی، اور ورنہ وہ عورت جو ہے وہ فساد پھیلانے کا ایک ذریعہ بنے گی۔ اور اس کے بارے میں ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی، ترمذی کی روایت ہے، حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو آراستہ پاراستہ ہو کر، یعنی سج بن کر نامحرموں میں اترا کر چلتی ہے، قیامت کے دن اسے کوئی نور نہ دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم حق کو تسلیم کریں، کیونکہ ہم حق کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق ڈینائی ہو جائے گا، حق وہیں پر کھڑا رہے گا۔ تو لہٰذا کزنز یہ بھی نامحرم میں ہے، پھر دیور نامحرم ہے اور اس کو کہا گیا کہ دیور تمہارے لیے موت ہے۔ پھر اسی طرح جیٹ یہ بھی نامحرم ہے۔ پھر اسی طرح نند کا شوہر یہ بھی نامحرم ہے، کسی صورت اس کے سامنے چہرہ کھول کر یا زینت اختیار نہیں کی جا سکتی۔ پھر اسی طرح بیٹی کا سسر یہ بھی نامحرم ہے، بیٹے کا سسر یہ بھی نامحرم ہے۔ اب اس کے بعد تین ایسے رشتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا پردہ نہیں ہوگا کہ جس طرح اوپر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن ان کے سامنے کسی صورت، یعنی سختی نہیں ہوگی، لیکن ان کے سامنے کسی صورت زینت اختیار نہیں کی جائے گی، تنہائی میں نہیں بیٹھا جائے گا، ہنسی مذاق نہیں ہوگا، کہہ کے مذاق نہیں ہوں گے کسی صورت۔ اب اس کے اندر ایک سب سے پہلا رشتہ ہے خالو کا، پھر اس کے بعد پھپھا اور بہنوئی۔ آپ دیکھیں کہ خالہ اور بھانجی ایک وقت میں ایک نکاح میں نہیں باندھی جا سکتی، تو لہٰذا جب تک خالہ اور یعنی جب تک وہ نکاح میں ہے تو وہ جو اس کا شوہر ہے خالہ کا، وہ اپنی بھانجی کے لیے یعنی کہ اس سختی کا پردہ اس کے اندر نہیں آئے گا، لیکن زینت پھر بھی نہیں کرنی۔ پھر اسی طرح پھپھا اور اسی طرح دو بہنیں، اب دو بہنیں ایک نکاح میں نہیں جم سکتی، اسی لیے بہنوئی کے ساتھ اس سختی کا پردہ نہیں ہے، لیکن جو میں نے آپ کو ایکسیپشنز بتائیں کہ زینت نہیں ہوگی اور ہنسی مذاق نہیں ہوگا اور یہ سب کچھ، تو یعنی کہ خالو پھپھا اور بہنوئی صرف اور صرف یہ تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ کی جاتی ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس کے پیچھے دلیل یہ ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالیں تھیں، لیکن وہ آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی رہی تھیں، تو لہٰذا اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ اس سختی کا پردہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی کے اندر کس طرح سے اس چیز کا خیال رکھا جائے، کیونکہ دیور کے بارے میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو موت ہے، اور اگر ایک عورت یہ کہہ دے کہ میرے لیے تو بہت مشکل ہے اور یہ کہہ کر وہ اپنے آپ کو بالکل اس حکم سے عاری کر دے، تو یہ وہ عورت ہے کہ جس نے اپنے اوپر خود ہی گمراہی کا لیبل لگا لیا۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں جب سنا گیا، اور مفتیان کا یہ ہے کہ جب ایک عورت جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے تو اس صورت میں اس کا لباس کا پردہ نہیں ہوگا، یعنی آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ جلابیب کا استعمال کرنا ہے، وہ چادر ایسی ہو کہ وہ اوپر سے لے کر پاؤں تک کور کر رہی ہو۔ ابھی ہم آج کل جو چادریں پہن لیتے ہیں کہ جو صرف کندھوں کو ڈھانپ لیتی ہیں لیکن لباس ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اور وہ مزید ایک خوبصورتی کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس چیز کا ذکر نہیں ہے۔ ایسی چادر جو اوپر سے لے کر نیچے تک ڈھانپ لے، ادروائز اس کا دوسرا آپشن جو ہم نے اپنی آسانی کے لیے کیا وہ گاؤن ہے۔ تو لہٰذا لیکن جب ایک عورت جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے تو وہ پھر اس کے لباس کا پردہ نہیں ہوگا، لیکن چہرے کا پردہ وہ پھر بھی کرے گی۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک اور یہ چیز ہے کہ اگر کھانا پکاتے ہوئے اگر وہ اپنی آٹا گونتے ہوئے اگر وہ اس کے آستینے اوپر ہیں اور اس کی نظر پڑ گئی کسی دیور یا جیٹ کی، تو عورت گناہ گار نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح اگر کھانا، کیونکہ ساس سسر کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی سب مل کر کھانا کھائیں، تو ایسی صورت میں آمنے سامنے کسی صورت نہیں بیٹھا جائے گا، بلکہ پیرالل بیٹھیں گے تاکہ نظر ایک دوسرے کے اوپر بالکل نہ پڑے، اور کسی صورت پھر اگر کبھی کوئی باہر سے آتا ہے تو اس کو سلام کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی صورت ہنسی مذاق
یا پھر تنہائی کے اندر نہیں بیٹھا جا سکتا، یہ وہ آپشنز دیے گئے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی چہرے کا پردہ لازم ہے۔ کسی صورت ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے مستثنا نہیں کر سکتے، یاری نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم حق کا انکار کر سکتے ہیں۔ اب ہر انسان اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے اپنے آپ کو اس طرف لائے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت رکھ دی ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ حلال نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر وہ اپنا اختیار کو استعمال کرے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے تو وہ واضح گمراہی میں چلا گیا۔ تو لہٰذا یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، نامحرم، اور پھر پیچھے ہم نے جو ذکر کیا وہ ہے محرم رشتے۔ اب آگے آ جائیں، اور اسی طرح پہلے کیا منع کیا گیا؟ نظروں کی حفاظت، پھر اس کے بعد شرمگاہ کی حفاظت، پھر زینت سے روکا گیا سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے، وہ میں نے آپ کو بتایا، پھر محرم رشتے، لیکن کن کے سامنے زینت ظاہر کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد پانچواں حکم یہ آ رہا ہے، اور اسی طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں ان کی پوشیدہ زینت تاکہ معلوم ہو جائے۔ اب پوشیدہ زینت میں کیا کیا شامل ہے؟ اس کے اندر عورت کی چال شامل ہے، یعنی عورت کی چال اتنی زیادہ وہ بنا بنا کر نہ چل رہی ہو کہ جس کی وجہ سے ہر ایک جو ہے وہ اس کی طرف دیکھے، وہ مڑ کر دیکھے۔ پھر اسی طرح خوشبو جو ہے وہ بھی کیا کہہ سکتے ہیں کہ پوشیدہ زینت میں شامل ہے، اور ہم نے کہا کہ وہ عورت کہ جو خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے گویا وہ ایک زانیہ عورت ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے اندر پازیب شامل ہے، پازیب کی چھنکار، اس کے بعد پھر اسی طرح ٹک ٹک والے جوتے، نہیں وہ جوتے جو وائس پروڈیوس کریں جب آپ چلیں، اس کے اندر ہیل کی جو جوتی ہے وہ شامل ہے کہ جو بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے، اور اس کی آواز جو ہے وہ مرد کو مجبور کرتی ہے کہ وہ مڑ کر دیکھے کہ آخر کون چل کے آ رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال، یعنی عورتوں کے سامنے تو ہر طرح کی زینت ہے، شوہر کے لیے ہر طرح کی زینت ہے، تمام محرموں کے رشتے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، لیکن یہاں اس کے اندر بھی پھر لیولز ہوں گے، لیکن یہاں پر جو نامحرم ہے اس کے سامنے کسی صورت پوشیدہ زینت کا اظہار بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر کہیں ایسا نہ ہو، اور اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کے جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ، کہ جو پیچھے ہو چکا اس سے توبہ کی جائے اور اب آگے اصلاح کے لیے ارادہ کیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ارادہ کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے، ہمارے پاس بہت ساری ایکسکیوزز ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم چیزوں کو اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی لیے آیت کو کنکلوڈ اس طرح کر رہے ہیں، اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب توبہ کرو جو پاس میں ہو چکا تاکہ تم نجات پاؤ۔ اور اس کے بعد پھر اگلا حکم، اب آپ دیکھیں کہ آپ نے مین جو تھیم ہے اس کو نہیں بھولنا کہ زنا کے دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ عورت جب پردہ کرے گی تو اس کے اندر فساد کی جو امکانات ہیں وہ کم ہوں گے، کیونکہ مرد کی جو نظر ہے اس کی حفاظت ہوگی اور اس کی اپنی بھی عصمت اور پاک دامنی کی کا ایک ثبوت ہوگا۔ اب اس کے بعد جو اگلا حکم دیا جا رہا ہے جس سے زنا کے دروازوں کو بند کیا جا سکتا ہے وہ ہے نکاح کو عام کرنا۔ تو یہاں پر اب آپ آیت کو دیکھیں، تم میں سے جو مرد عورت تم میں سے وہ مرد اور عورت جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی۔ اب یہاں پر نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے، اس کلچر کو بہت زیادہ عام کیا جائے، کیونکہ ایک مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کے معاشرے میں جتنے بھی بے نکاح لوگ ہیں ان کا جلد سے جلد نکاح کیا جائے تاکہ معاشرے کے اندر ایک امن کی جو فضا ہے وہ قائم رہے۔ تو لہٰذا تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو، اور پھر ساتھ ہی کہا گیا کہ وہ لونڈیاں اور جو غلام ہیں اگر وہ بھی نیک بخت ہیں لیکن بے نکاح ہیں تو ان کا بھی نکاح کر دیا جائے۔ تو لہٰذا یہاں پر نکاح میں جلدی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کاموں میں جلدی کرو۔ نمبر 1 کہ نماز کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرو، جنازہ تیار ہو جائے تو دفنانے میں جلدی کرو، اور بیوہ عورت کے نکاح میں جلدی کرو کہ جب اس کا جوڑا مل جائے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خاص تاکید کی کہ وہ بھی نکاح میں جلدی کریں، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے گروہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ ضرور نکاح کر لے، کیونکہ یہ اس کی نظر کو پاک کر دے گا اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایسے انسان کا رشتہ آئے جس کے دین اور اس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس کا رشتہ قبول کر لو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بار بار نکاح کو عام کرنے کا کیوں حکم دیا جاتا ہے؟
کیونکہ اس نکاح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان جو ہے وہ حرام سے بچتا ہے اور بری نگاہ سے بچتا ہے، اور پھر زنا کی طرف جانے کے جو راستے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے انسان کے اندر جو ایک فطری جذبات ہیں ان کو حلال طریقے سے انسان کو تسکین مل سکتی ہے۔ پھر اسی طرح جو نکاح ہے اس کے ذریعے سے ایک بہترین خاندان، ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے، اور اس نئے خاندان میں بہترین انوائرمنٹ کے اندر ایک نئی نسل پرورش پاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس نکاح کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ سے بچتا ہے، امن و ایمان کی فضا قائم رہتی ہے، حسب نسب کی حفاظت ہوتی ہے۔ وہاں پر ٹیشو پیپر کی طرح جس کا دل چاہے استعمال کرے، وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں تو بچے کا باپ بھی نہیں، اور میں نے آپ کو آفٹر افیکٹس بتائے تھے کہ پوری زندگی وہ انتقام کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور جو اس کے ساتھ ہوا وہ آگے کرے گا، تو پوری دنیا میں ایک فساد کی جو ایک فساد اور بگاڑ قائم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نکاح کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حکم دیا، اور بھی نبی اسلام نے بہت زیادہ رغبت دلائی کہ یہ حسب نسب کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر وراثت کی تقسیم اسی کے ذریعے پاسبل ہے، اگر نکاح نہیں تو وراثت کی تقسیم پاسبل نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عورت کو ایک مضبوط پناہ گاہ مل جاتی ہے، نکاح کے ذریعے عورت کو اس کی مضبوط ٹھکانہ مل جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ انسان کے دین کی حفاظت نکاح کے ذریعے ہے، انسان کی نگاہ کی حفاظت نکاح کے ذریعے ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہیں تو ان کا نکاح کر دو، اور یہ کس کا کر دو سے یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری ہے معاشرے کے بڑے لوگوں کی، کہ وہ نکاح کو عام کریں اور ایسے بے نکاح لوگوں کو جو ہے ان کا نکاح کرایا جائے، اور پھر نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی۔ اور اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ یعنی اگر ایک ایسا انسان ہے جو صرف نکاح سے اس لیے رکا ہوا ہے کہ میرے پاس ایک اچھی جاب نہیں ہے، یا میرا تو ابھی تک اپنا گھر بھی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اس وجہ سے اس نکاح کے نیک عمل سے نہ رکے، کیونکہ اگر وہ نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس تنگ دستی کو دور فرمائے گا، اور اس کو مزید وسعت فرمائے گا، اس کی فراخی، اس کو جو تنگی ہے اور جو مفلسی ہے اس کو فراخی میں بدلے گا۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ضرور ضرور مدد آتی ہے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو نکاح کرنے والا ہے اور پاک دامنی کی نیت سے وہ نکاح کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ جہاد کرنے والے کی ہر وقت اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور وہ شخص جو اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے نکاح کرتا ہے تو ایسے شخص کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضرور مدد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کشادگی اور فراخی بخشتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو شادگی والا اور علم والا ہے۔ اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے۔ یعنی پھر اب آپ دیکھیں کہ ایسا بھی سینیریو آ جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی طرف سے بہت کوشش ہے لیکن کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ نکاح ہو ہی نہیں رہا، یعنی ہر رشتہ آ رہا ہے اور پھر وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، کچھ بن ہی نہیں پا رہی، تو ایسی صورتحال میں بھی پھر کیا کہا گیا ہے کہ ایسا شخص پھر اپنی پاک دامنی کا خیال رکھے، اور ان لوگوں کو بھی پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یعنی یہاں پر ان کو روزے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے خاص طور پر تاکید فرمائی تھی، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پہلے حدیث کا ذکر کیا، اور کیا ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے اپنے وقت پر شادی کر لینی چاہیے، اسی لیے اس کی آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے نفلی روزے رکھے، اور روزے اس کی جنسی خواہش کو قابو رکھنے میں بہت مدد کریں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یہاں پر اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پاک دامنی نہیں چھوڑنے کی، اگر اب نکاح نہیں ہو رہا تو ایک آلٹرنیٹ آپشن تلاش کر لو، نہیں، کیونکہ مقصد ہی نکاح کا کیا ہے کہ دروازوں کو بند کرنا ہے، تو لہٰذا ایک ایسا انسان ہے کہ جس کا ابھی تک کچھ میچ اس کو مل نہیں رہا، تو لہٰذا وہ پاک دامنی اختیار کرے اور روزے رکھے۔ اس کے اندر پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسا بچہ ہے کہ جس طرح اب آج کے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ چیزیں بہت کامنلی لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں،
پچھلے دور کے بچوں کو شاید کچھ معلوم ہی نہیں تھا 20 عمر تک بھی، 20 سال کے، لیکن اب جو ہے 15 سے آگے جتنی بھی عمر میں بچے ہیں، جب تک ان کا نکاح نہیں ہوتا انہیں چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھیں تاکہ ان کی نظر کی حفاظت رہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک سیکشول پاور انسان کے اندر رکھی ہے اس کو قابو رکھنے میں روزہ اس کو مدد دے، اور پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان کو فضل دے گا، لیکن ان کو اپنے لیے پریکاشنری میئر اختیار کرنا ہے تاکہ وہ جو ایک پاور ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے گا، اب یہاں پر اگلا حکم آ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا۔ اب یہاں پر کتاب کا ذکر آ رہا ہے، والذین یبتغون الکتاب، کتاب کہتے ہیں کہ وہ معاہدہ جو ایک غلام اور آقا کے درمیان ہو، کہ جس میں غلام اپنے آقا سے ریکویسٹ کرے کہ وہ اس کے لیے مزدوری کرے گا یا اس کو کچھ مال دے گا، اور اس کے بدلے میں آقا جو ہے وہ اس کو آزاد کر دے، یعنی وہ آزادی خریدے گا، ایک غلام اپنی آزادی خریدے گا، تو لہٰذا اب آقا کو کیا چاہیے کہ وہ اس سے پیسے لے کر اس کو آزاد کر دے۔ اب یہاں پر اس آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ عرب کے کلچر کے کو ذرا ڈسکس کر لیں۔ کسی بھی انسان کا مالدار ہونے کا ثبوت یہ تھا کہ اس کے پاس کتنے غلام ہیں۔ جس طرح آج اگر کوئی شخص کوئی فرم چلا رہا ہے یا کوئی فیکٹری چلا رہا ہے تو اس کی کامیابی کا راز پیچھے کیا ہوگا کہ اس کے اندر ورکرز کتنے کام کر رہے ہیں۔ جتنے ورکرز زیادہ ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو بزنس ہے وہ بڑا ویل اسٹیبلشڈ ہے۔ تو بالکل اسی طرح اس دور میں بھی یہ لیگل سمجھا جاتا تھا لوگوں کو غلام بنانا، اور کسی بھی انسان کا مالدار ہونے کا ثبوت یہ تھا کہ اس کے پاس غلام کتنے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ لہٰذا اب اسلام نے آ کر اس چیز کو ختم کیا اور غلامی کو ناپسند کیا، اور اسلام نے آ کر دو راستے نکالے۔ ایک، لوگوں کو رغبت دی کہ وہ زیادہ سے زیادہ غلام آزاد کریں، اور غلام آزاد کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی کہ جو شخص مکمل غلام آزاد کرے گا اس کو جہنم سے مکمل آزادی ملے گی، جو آدھا غلام آزاد کرے گا اسے آدھی جہنم سے آزادی ملے گی، یعنی جتنا جو اس میں حصہ ڈالے گا اس کو اتنے پورشن کے مطابق جہنم سے آزادی ملے گی۔ اسی لیے پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر جمعے غلام آزاد کراتے تھے۔ اب یہ ان کو آزادی، ان کو جو غلام تھے اس طبقے کو آزادی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائی ان کو آزاد کروانے کی۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 غلام آزاد کرائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 4000 غلام آزاد کیے، اور پھر خلفائے راشدین کے دور کے اینڈ میں بالکل یہ سسٹم ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ تو ایک راستہ، دوسرا راستہ یہ بتایا گیا کہ غلام جو ہے وہ اپنی آزادی خود خریدے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی آزادی خود کس طرح خریدے گا، کہ یعنی کہ اگر غلام جو ہے وہ اپنی آزادی خریدنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ مزدوری کرے گا، اور اس کے بدلے اس کو آقا اس کو آزاد کر سکتا ہے، یا پھر وہ اپنے آقا کو پیسے دے گا اور اس کے بدلے آقا اس کو آزاد کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس غلام کے پاس وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مصارفین زکوٰۃ کے اندر یہ حکم جاری کیا کہ وفر رقاب سے مراد یہ ہے کہ غلاموں کی گردنیں آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے ان کو پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے کوئی شخص اگر زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اپنی زکوٰۃ میں سے اس غلام کو پیسے دے گا، اور وہ غلام جو ہے وہ ان پیسوں کو آقا کو دے گا، اور یہ وہ آقا اس کو آزاد کر دے گا۔ اب آپ کے سامنے یہ ساری سیناریو میں نے رکھا ہے، اب آپ اس آیت کو سمجھیں گے کہ یہاں پر کیا انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانا چاہیں، یعنی تمہیں کچھ دے کر آزادی خریدنا چاہیں، تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہے، یعنی اگر وہ واقعی قابل ہیں اس کے کہ وہ اگر آزاد ہوں گے تو وہ پروڈکٹیو ہوں گے اور وہ فساد نہیں پھیلائیں گے سوسائٹی میں، یا خدا نخواستہ بدکاری نہیں کریں گے، تو تم انہیں آزاد کر دو، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں دو، یعنی یہاں پر مصارفین زکوٰۃ کو حکم میں سے ان کو حق دیا گیا کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کو، یا ان کا یہ کام ہے کہ وہ ان کو مال دے تاکہ یہ اپنی آزادی کو خرید سکیں آقا سے۔ اور تمہاری جو لونڈیاں ہیں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، انہیں دنیا کی زندگی
انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ اب یہاں پر ایک دورے جا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہاں پر غلامی بہت عام تھی۔ دوسرا وہاں پر یہ تھا کہ ہر جو آقا تھا اس نے ہزار ہزار لونڈیاں رکھی ہوئی ہوتی تھیں، اور وہ ایک پیشے کے تحت ان کو اس نے رکھا ہوا ہوتا تھا، اور ہر لونڈی کو ایک کوٹھا بنا کر دیا ہوتا تھا جس کے اوپر جھنڈا لٹک رہا ہوتا تھا۔ جس مرد کو اپنی خواہش پوری کرنا ہوتی وہ اس کوٹھے میں جاتا اور اپنی خواہش پوری کرتا، اور بدلے میں وہ پیسے اس لونڈی کو دیتا، اور اس لونڈی کا کام تھا کہ وہ آ کر اپنے آقا کو پیسے دیتی۔ یوں ان کا جو ہے وہ بزنس ایک چل رہا تھا اور یہ کام ان کا چل رہا تھا۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس ہزار لونڈیاں تھیں اور جن سے وہ اس طرح کے کام لے رہا تھا، اور اس کا جو اس کا ایک پیشہ بنا ہوا تھا۔ اب اسی کی دو لونڈیاں نبی اسلام کے پاس آئیں اور انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے اور ہم مجبوراً ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے، لہٰذا ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مکمل آیت کا ایک حصہ اتارا کہ وہ تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے یعنی اس پیسے کے غرض کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ پر کوئی جبر اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربان ہے۔ یعنی اب ایک لونڈی ہے جو پاک دامن رہنا چاہتی ہے، لیکن اس کا جو آقا ہے وہ اسے مجبور کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب وہ جبراً اسے ایسا کام کرنا پڑ رہا ہے، وہ دل سے نہیں چاہتی، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ میری امت سے خطا، نسیان اور ایسے کام جو جبر سے کرائے گئے ہوں معاف ہیں۔ یعنی ایک کام بالکل ان انٹینشنلی ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا، اور بعد میں ایک نفس لوامہ وہ ریگریٹ دلا رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے معافی ہے کیونکہ خطا ہوئی۔ پھر نسیان بھی بھول کر ہوا، اور ایسا کام کہ مجبور کر دیا گیا، جیسے آپ کو کفر یا الفاظ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، یا کسی ایسی اسٹیٹ پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ ایسا کام کیا جائے، تو اس صورتحال میں وقتی طور پر اگر آدمی کر لیتا ہے لیکن دل اس کا ایمان سے بھرا ہوا ہے، تو ایسے انسان کی پکڑ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پیچھے کس کی سٹوری گزری ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سٹوری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگا کہ جس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کرنے کے لیے 16 آیات اتاری۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام پر بھی بہتان لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح بری کیا۔ تو یہاں پر ایک بڑا اہم یعنی پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہاں پر اس واقعے میں جہاں بہت سارے لیسنز ہیں، وہاں پر ایک لیسن یہ بھی ہے کہ جہاں لوگوں نے پیغمبر کی بیوی کو نہیں چھوڑا اور اس کو بھی اس کے اوپر بھی اتنا بڑا الزام لگا دیا، حالانکہ وہ تو پاک دامن ہے اور وہ مشہور ہے پاک دامنی کی وجہ سے، تو ایک عام انسان کے بارے میں کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں انسان اگر اپنے صبر کا دامن نہیں چھوڑتا اور اپنی ساتھ میں ساتھ اپنی وکالت کے لیے بھی بول سکتا ہے، صبر چھوڑنا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ واقع جو عفق ہے اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مسلسل خاموش رہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ایک بار بولی ہیں، اور جب وہ بولی ہیں تو بڑے کیلکولیٹڈ ورڈز کے ساتھ بولی ہیں اور بہترین الفاظ اور قرآن کی آیت کو انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ تو اس سے ایک سب سے بڑی وجہ ہمیں سب سے بڑا لیسن یہ ملتا ہے کہ ایسی صورت میں یعنی یہ جو بدکاری والی چیز تو بالکل ہم کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن بعض اوقات لوگ آپ کے اوپر وہ باتیں تھوپ دیتے ہیں جو آپ نے کہی ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر انسان بے وجہ غصے سے بھڑک نہ جائے، بلکہ خاموش رہے، اور اپنے حق میں اگر بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس چیز کو اسے اجازت دی گئی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اس واقعے میں بہت سارے لیسنز ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا۔ آپ اگلی آیت پر آ جائیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور اس کے نور کی مثل ایک تاک کے ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو، اور وہ چراغ ایک بابرکت درخت یعنی زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو۔ وہ درخت نہ مشرقی ہو نہ مغربی ہو، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ ہی چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی واقف ہے۔
اب یہاں پر اللہ نور السماوات والارض یعنی پوری کائنات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے روشن ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے نور کی وجہ سے وجود میں آئی ہے. اللہ نور السماوات والارض. اب اللہ کے نور کی مثال یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کے نور کو تشبیہ دی گئی ہے ایمان سے، کہ ایمان جو ہے وہ اللہ کے نور ہے، اور ایمان کا جو مسکن ہے وہ انسان کا دل ہے. اب اس کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے کہ اس کی مثال ایک تاک کی سی ہے. تاک کیا ہوتی ہے؟ تاک کہتے ہیں کہ دیوار کے اندر ایک گہری جگہ ہو، ایک ڈپریشن ہو، اور اس کے اندر جہاں چراغ رکھا جاتا ہے. پرانے دوروں میں چراغوں کو جب رکھا جاتا تھا تو ایک ہی ہوا ان کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی، تو لہٰذا ایک دیوار کے اندر ایک ڈپریشن بنا دیا جاتا تھا، ایک خالی جگہ بنا دی جاتی تھی جو 3 کونوں سے بند ہوتی تھی اور ایک جگہ سے کھلی ہوتی تھی، اور اس کے اندر چراغ رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ جو چراغ کی روشنی ہے وہ سیکیور بھی رہے، ایٹ دا سیم ٹائم وہ الومینیٹ بھی کرے. تو لہٰذا تاک کیا ہے؟ دیوار کے اندر ایک ڈپریشن، اس کے اندر چراغ ہے. اب آپ نے اس مثال آپ کو کے لیے تھوڑی سی ہمارے لیے مشکل ہے سمجھنا، لیکن جب آپ اس کو امیجن کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اب دیوار کے اندر ایک سوراخ ہے، ڈپریشن ہے، اس کے اندر ایک چراغ رکھا گیا ہے. وہ جو ڈپریشن ہے اس کو کہتے ہیں تاک، جس کے اندر چراغ ہو. اور پھر کیا ہے کہ چراغ خود بھی روشن ہے، لیکن چراغ کو مزید روشنی دینے کے لیے شیشے سے اس کو کور کر دیا گیا ہے، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو. اور شیشہ بھی کیسا ہے کہ ستارے کی طرح خوب چمک رہا ہے. اب پہلے چراغ روشن تھا، لیکن اب جب اس کے ارد گرد شیشہ لگ گیا تو وہ مزید الومینیٹ کر رہا ہے. اب اس چراغ کو کس چیز سے جلایا جا رہا ہے، کس چیز سے اسے بھڑکایا جا رہا ہے؟ ایک زیتون کے تیل سے بھڑکایا جا رہا ہے. اور زیتون کا جو تیل ہے وہ اتنا بابرکت ہے کہ وہ نہ ہی تو مشرقی ہے نہ وہ مغربی ہے، یعنی وہ ایک ایسے صحرا اور ایسے میدان میں ہے کہ جہاں پر پورے وقت فل ڈے اس کے اوپر روشنی پڑ رہی ہے. اور ایک ایسا درخت کہ جس کے اوپر پورا دن روشنی پڑتی رہے، اس کا پھل بھی بہت ہی زیادہ خاص اور عمدہ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر مشرقی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ جب سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے تو اس کے اوپر روشنی پڑے، اور اگر مغربی ہوگا تو ہو سکتا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہے تو اس کے اوپر روشنی پڑے. لیکن یہ وہ درخت ہے کہ نہ وہ مشرقی ہے، نہ وہ مشرق میں بالکل ٹوٹلی ایسٹرن ہے، نہ وہ ٹوٹلی ویسٹرن ہے، بلکہ وہ ایک مڈل ایسٹرن یا ایک مڈ میں ہے. زیادہ تر یہ زیتون کے جو درخت ہے وہ شام میں آپ کو ملتا ہے، اور ہر ٹائم اس کے اوپر دھوپ لگ رہی ہوتی ہے، اور یہ بہترین پھل دیتا ہے. تو لہٰذا جو تیل ہے جس سے اس چراغ کو روشن کیا جا رہا ہے وہ زیتون کا تیل ہے. اور پھر قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے. یعنی کہ چراغ کے اندر جب تیل ڈالا جائے گا اور وہ جو تیل ہے وہ اتنا بابرکت ہے تو چراغ تو مزید پھڑکے گا. آلریڈی وہ پھڑک رہا ہے، پھر اس کے اندر ارد گرد جو شیشہ ہے وہ بھی اس کو مزید ایلیمینیٹ کر رہا ہے، پھر تیل اس کے اوپر بابرکت پھینکا جا رہا ہے تو وہ مزید پھڑک رہا ہے. جیسے پیٹرول کو آپ ڈالیں تو وہ مزید پھڑکے گا. لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تیل کو چراغ کے اوپر ڈالا جائے تو بھی وہ بھڑکے گا، لیکن وہ اٹ سیلف خود اگر صرف تیل ہی ہے تو بھی وہ بہت ہی روشن ہے. یعنی نور پر نور ہے، خیر ہی خیر ہے. اسی کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے. یعنی آگ نہیں بھی لگی لیکن خود اٹ سیلف وہ ایلیمینیٹ کر رہا ہے، اور نور پر نور ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس سے چاہتا ہے. یہاں پر نور سے مراد اسلام ہے، کہ اپنے اسلام اور اپنے دین اور ہدایت کی طرف اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے. اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ چراغ کو جلانے کے لیے کیا ضروری ہے. چراغ کو جلانے کے لیے تیل بہت ضروری ہے، اور تیل نہیں ہوگا تو وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. اس کی جو ایلیمینیشن ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی. اسی طرح جو انسان کا دل ہے اس کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور دل کے اندر جو نور ہے وہ اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے اوپر تیل چھڑکا نہ جائے، قرآن کی روشنی چھڑکی نہ جائے. جس طرح چراغ اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے اوپر تیل نہ ڈالا جائے. جو چراغ ہے یہ دل ہے. دل اس وقت تک، دل کے اندر جو ایمان ہے، دل کے اندر جو روشنی ہے، چراغ کی روشنی تھی نا جو قائم نہیں رہ سکتی وداؤٹ تیل،
تو دل کے اندر جو ایمان کی روشنی ہے وہ اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ اس کے اوپر قرآن کا نور نہ ڈالا جائے. اور پھر جب قرآن کا نور مسلسل ڈلتا رہے تو یہ دل مکمل روشن ہو جاتا ہے, اور پھر ہر وقت خیر ہی خیر اس سے نکلتی ہے, اور وہ نور پر نور ہوتا ہے, جس کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نشانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ بڑی بہترین مثال کے ساتھ, تھوڑی سی مشکل تھی لیکن اللہ تعالیٰ جس پوائنٹ پر لانا چاہ رہے تھے مجھے اور آپ کو, کہ جو دل ہے اس کے یہ زندہ ہے ہی ایمان سے, اور جو ایمان ہے یہ روشن ہوگا ہی قرآن سے. اگر قرآن نہیں ہے, تیل نہیں ہے, تو کسی صورت دیا جل ہی نہیں سکتا, زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. تو یہ ایمان زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے اوپر قرآن کی روشنی نہ ڈالی جائے. اسی لیے جب روزانہ قرآن کا آپ دیکھیں, جب روزانہ قرآن کی روشنی اس کے اوپر پڑے گی تو یہ نور بڑھتا چلا جائے گا, پڑھتے پڑھتے یہ نور پر نور ہوگا, جس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. تو قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہاں پر ہم بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کی قیامت کے لیے, ایمان کی جو قائم کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہر وقت ہر ٹائم مضبوط رکھا جائے, اس کے اندر ناغہ نہ آ سکے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, ان گھروں میں. اب یعنی کہ جو اہل ایمان ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان بڑا ایلیمینیٹ کر رہا ہے, یہ ہیں کہاں پر, یہ اہل ایمان ہوتے کہاں پر ہیں, یہ ان گھروں میں ہے کہ جن کو بلند کرنے اور ان میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہاں پر گھروں سے مراد ہے مساجد, پھر اسی طرح وہ گھر جو دین کی تعلیم کے لیے مخصوص کیے گئے ہوں, اور مدارس. یہ تینوں کیٹیگریز جو ہیں وہ گھروں میں شامل ہیں کہ جن کا یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں, کہ جہاں پر جن کو بلند ہی اس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں, اور تسبیح میں نماز بھی شامل ہے اور ذکر عام بھی شامل ہے. اب اس کے بعد آگے کیا آ رہا ہے کہ ایسے لوگ رجالون, ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید, اب ان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ ہیں کون, کہ جن کے دلوں میں ایمان نور پر نور کی طرح بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, رک رہا ہی نہیں ہے, رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. ان کی کوالٹی کیا ہے؟ پہلی چیز کہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں مدارس کے اندر, ایسے گھروں کے اندر کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعلیم دی جاتی ہے, اور وہ گھر کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے. ان گھروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آسمان سے اس طرح چمکتے ہیں کہ جیسے زمین سے تم تاروں کو دیکھتے ہو. اور پھر اس کے بعد مساجد اس میں شامل ہیں. اب ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. اب یہاں پر آ رہا ہے رجال, یہاں پر ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ سمجھایا جا رہا ہے کہ مسجد کی جو آبادی ہے یا مسجد کو جو قائم کرنے کی ذمہ داری ہے وہ مردوں پر عائد ہے, اور عورتیں جو ہیں وہ سیکنڈری لیول پر آ جاتی ہیں, کیونکہ عورتوں کو بھی اجازت ہے مسجد میں جانے کی اور مسجد میں نماز پڑھنے کی, اور شرط یہ ہے کہ لباس سادہ ہو, پردے کے اندر ہو, اور خوشبو ان کے اندر نہ ہو, کیونکہ خوشبو کی میں نے آپ کو پہلے حدیث بتائی. تو لہٰذا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خواتین جو تھیں وہ مسجد نبی میں نماز پڑھا کرتی تھیں, لیکن ابو داؤد نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ گھر میں جو نماز ہے وہ زیادہ بہتر ہے, تو لہٰذا پردے کے تقاضا ہے. تو لہٰذا مرد کا یہ کام ہے کہ وہ اب اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مسجد کو قائم کرے, مسجد کی آبادی کا خیال رکھے, اور مسجد کی آبادی اس کے اندر لینٹرنز لگانے یا لائٹس یا اے سی لگانے یا کارپیٹ بچھوانے یا چیئر لگانے سے نہیں ہوگی, بلکہ مسجد کی آبادی ذکر سے ہوگی, اور یعنی کہ نماز سے ہوگی. تو لہٰذا ایک بندہ کہے کہ ہاں میں اذان دے دیتا ہوں, ہاں میں ہمیشہ کارپیٹ چینج کر دیتا ہوں, میں صفائی کر دیتا ہوں, تو وہ انسان مسجد کی آبادی نہیں کر رہا. مسجد کی آبادی وہی انسان کر رہا ہے جو ذکر اور نماز کو قائم کر رہا ہے. اور یہاں پر ذکر سے مراد خطبہ ہے, یعنی خطبے کی یہاں پہ اہمیت ہے کہ جب مسجد کی آبادی یعنی کہ مسجد کے اندر کتاب کی تعلیم بھی ہو, اسی لیے خطبہ دیا جاتا ہے, اور نماز کو بھی قائم کیا جائے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے بھی کام کر رہے ہیں, خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں, تجارت بھی کر رہے ہیں, لیکن جب آ گیا ٹائم نماز کا اور ذکر کا
تو انہوں نے نہیں دیکھنی اور انہوں نے لپکتے ہوئے جانا ہے. اور اس میں ہمیں صحابہ کی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کی یہ حالت ہوتی کہ لوہا گرم ہوتا اور ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آتی اور ادھر سے ہتھوڑا اٹھا ہوا ہوتا کہ لوہا گرم ہوتے ہوئے بھی اتنی دیر لگاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہتھوڑا اٹھا ہوا ہوتا کہ اس کو مارے, اور اتنے میں اللہ اکبر کی آواز آتی تو یہ ضرب نہیں لگاتے تھے اور نماز کی طرف جاتے. اسی طرح یہ سودا تول رہے ہوتے اور ترازو کھڑا ہوا ہوتا اور ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آتی تو یہ ترازو کو پھینک دیتے اور مسجد کی طرف جاتے. تو یہاں پر ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز کو قائم کرنے سے نہیں روکتی, اللہ کے ذکر سے مراد یہاں پر کتاب اللہ ہے, اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی, اس دن سے ڈرتے ہیں. وجہ کیا ہے, کیوں نہیں یہ اس طرح سے اپنے آپ کو مشغول کر رہے تجارت و خرید و فروخت میں ایون ڈیورنگ دا ٹائم آف صلات؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو رہی ہوں گی, یعنی دل باہر کو آ رہے ہوں گے اور خوف کی وجہ سے آنکھیں بھی باہر کو آ رہی ہوں گی. یہ اس دن سے ڈرتے ہیں. اور ہم نے عباد الرحمان میں پڑھا کہ کانسٹنٹلی دعا کرتے رہتے ہیں, امیجن کرتے ہیں جہنم کو کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. تو دلوں کا باہر آنا اور آنکھوں کا باہر آنا, اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک رولر کوسٹر جو ہے وہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے, اور ایک انسان جو پہلی دفعہ بیٹھ رہا ہے اور اس نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا, اب وہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے تو انسان کی آنکھیں بھی باہر کو آ رہی ہیں خوف سے, اور اس کا دل بھی باہر کو آ رہا ہے خوف سے کہ اب میرے آگے موت ہے. تو اس طرح کا مطلب یہ مثال دینے کا مقصد یہ کہ وہ جو چہرہ سامنے ہوتا ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں پر خوف کی وجہ سے ان کے دل باہر کو آ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں باہر کو آ رہی ہوں گی اس ارادے سے, اور یہ اس دن سے ڈرتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ اپنی نمازوں اور ذکر کو قائم رکھتے ہیں, خاص اس وقت کہ جب نماز کا ٹائم ہے لیکن ساتھ ہی تجارتیں مشغول ہیں, اور اس ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے, بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی بھی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جس سے جیسے چاہے بے شمار روزیاں عطا فرمائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا فضل تو دے گا لیکن ساتھ ہی زیادہ ہر عمل کا جو ایک جزا ہے وہ کئی کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا اس کی نیت پر ڈپینڈ کرتے ہوئے. اور کافر, اب آگے پیچھے ہم نے پڑھا مومنین کی مثال, اب آگے آ رہی ہے کفار کے اعمال کی مثال کہ اب ان کے اعمال کی مثال کیا ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب, اور کافروں کے اعمال کی مثال ایک چمکتی ہوئی ریت کی ہے. سراب کہتے ہیں کہ ایک دھوکے کو, وہ چیز جو بالکل بے فائدہ ہے, وہ چیز جو دھوکا ہے. یعنی گرمیوں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ پیاس کی شدت محسوس کر رہا ہوتا ہے تو دور سے وہ دیکھتا ہے تو ریت چمک رہی ہوتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے اور وہ لپکتا ہوا اس کی طرف جاتا ہے, لیکن وہ تو دھوکا تھا, وہ تو ریت تھی جس کے اوپر جب روشنی پڑ رہی تھی تو وہ چمک رہا تھا. یہ جو کافر لوگ ہیں یہ جو اعمال تو بہت زیادہ کر رہے ہیں مگر یہ اعمال کا جزا نہیں ہے, اس سے وہ ایک دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں, اور قیامت کے دن ان کو کچھ جزا نہ ملے گی کیونکہ اعمال بہت ہیں مگر جو اصل پری ریکوزٹ ہے جو ایمان ہے وہ ہے ہی نہیں. تو لہٰذا ایمان کے بغیر جو اعمال ہیں وہ صرف اور صرف سراب ہیں اور صرف دھوکا ہے تو جن کو تباہ کر دیا جائے گا. اور کافروں کے اعمال کی مثال اس چمکتی ہوئی ریت کیسی ہے جو چٹیل میدان میں ہو, جسے پیاسا شخص دوڑتے ہوئے پانی سمجھے, اور لیکن جب اس کے پاس پہنچا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا. ہاں, اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا دے چکا ہے, پورا چکا دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ان کی کفر کی مثال دی جا رہی ہے کہ ان کی کفر کی مثال ایسے اندھیروں کی طرح ہے کہ جو اندھیرے پہ اندھیرا پڑتا جا رہا ہے, اندھیرے پہ جیسے وہاں پر ایمان کی مثال تھی نور پر نور پڑتا ہی چلا جا رہا, رکتا نہیں جا رہا کیونکہ اس کے اندر قرآن کی روشنی ہے جس کو ایلیمینیٹ کر رہی ہے. اور اسی طرح یہاں پر ان کی کفر کی مثال ایسی ہے کہ اندھیرا ہے اور اندھیروں پر اندھیرا کے اندھیرے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے, اور پھر اس طرح کی انٹینسٹی کہ اگر ہاتھ بھی اتنے اندھیرے بڑھ گئے کہ اگر ہاتھ بھی وہ دیکھیں وہاں پر تو ان کو اس اندھیرے میں اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے. یعنی کفر کی وجہ سے انسان مکمل طور پر ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اور ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. یا مثال ان اندھیروں کے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں, جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو, پھر اوپر سے بادل بھی چھا گئے ہوں. ایک تو آلریڈی ڈیپتھ ہے, پھر اوپر سے بادل بھی ہیں, الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پہ دربے ہیں, جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے. اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے
یعنی نور سے مراد یہاں پر قرآن ہے، کیونکہ ہم نے وہاں پر کیا پڑھا؟ قرآن تھا جو اس کو روشنی دے رہا تھا. جس کو قرآن کا نور ہی نہ ملے تو اس کے پاس کوئی روشنی نہیں آتی. تو لہٰذا یہاں پر تو ایک کفار کی مثال دی گئی، لیکن ایسے لوگ کہ ایسے مسلمان بھی ہوں گے کہ جن کے اعمال قیامت کے دن سراب کی طرح ہو جائیں گے، بالکل بے معنی اور دھوکا. دنیا میں وہ بڑے بڑے اپنے ساتھ ٹائٹلز لگا کر پھرتے تھے، لیکن قیامت کے دن وہ ٹائٹل ایک دھوکا نکلیں گے اور ان کو کوئی جزا نہیں ملے گی. اس کے اندر منافقت کے ساتھ کیے جانے والے اعمال قیامت کے دن سراب کی طرح ہوں گے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی کے ساتھ کی جانے والی کوئی بھی نیکی، کسی کو کھانا کھلانا یا لباس پہنانا یا تحفے تحائف دینا، صلہ رحمی کرنا، اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا یا ایون مساجد کو قائم کرنا، لیکن اگر اس کے پیچھے شہرت کی نیت ہے یا بدلے کی خواہش ہے تو یہ وہ اعمال ہیں جو سراب ہیں، کہ قیامت کے دن کوئی جزا نہیں ہوگی. اسی طرح وہ مجاہد جو پوری زندگی اس نیت سے جہاد کرتا رہے کہ مجھے مجاہد کا لقب دیا جائے، وہ عالم جو اس لیے علم سکھائے، وہ علم حاصل کرنے والا جو اس لیے علم سیکھے کہ میرے ساتھ ٹائٹل لگے، تو یہ وہ عمل ہے جو سراب ہوگا. اسی طرح وہ قرآن پڑھنے والا شخص جو اس لیے خوبصورت قرآن پڑھے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کا چرچا ہو، تو اس کا یہ عمل سراب ہے اور قیامت کے دن وہ کوئی جزا اپنے سامنے نہیں پائے گا. تو لہٰذا یہاں پر کفر کی مثال سراب سے دی گئی. تو ایمان کو منافقت، اگر عمل کو منافقت کے ساتھ کیا جائے تو اس کی بھی مثال جو ہے وہ سراب کی طرح ہے، کہ جس کو وہ اپنے سامنے کوئی اجر نہیں دیکھے گا اور وہ بالکل بے حقیقت ہوں گے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور اوپر اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، اور ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے. یعنی اس کائنات میں موجود ہر انسان، ہر تخلیق، ہر مخلوق، ایون پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ انہیں تسبیح کس طرح سے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں تسبیح کا طریقہ سکھا دیا ہے، اور لوگ جو کچھ کریں اس سے بھی اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے. یعنی ان کو تو آزادی حاصل نہیں، انہوں نے تو کرنی ہی تسبیح ہے، اور انسان اور جنات کو تو اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی، تو ان سے تو زیادہ توقعات ہیں. لیکن معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے، اور زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے مینا برستا ہے، وہی آسمان کی طرف سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جس سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے. بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی، اور اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے. اور آنکھوں والوں کے لیے تو ان میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں، یعنی غور و فکر کرنے والوں کے لیے ان میں بڑی نشانیاں ہیں. اور تمام کے تمام چلنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے. آج سائنس یہ پروف کر رہی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو انسان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ پانی ہے، اس کا اوریجن پانی ہے، اور ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بعد، یعنی ہر ایک پانی سے پیدا ہوا ہے. لیکن آگے جا کے ویریشن آ رہی ہے، تو یہ ویریشن اللہ کی نشانی کیا نہیں ہے کہ ہر چیز کی اوریجنیشن ایک ہے، لیکن ویریشن پھر کیسے؟ یعنی کہ زمین تو ایک ہی ہے لیکن ویریشن ہے. کوئی درخت کیا پھل اگا رہا ہے، کوئی درخت کیا پھل اگا رہا ہے. تو یہ جو ویریشن ہے، کیا یہ نشانی نہیں ہے عبرت والوں کے لیے؟ پھر ہر ایک پانی سے بن رہا ہے، لیکن آگے جا کر ویریشن، کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ کوئی تو اپنے پیٹ کے بل چل رہے ہیں، جس میں سانپ ہے، جیسے مچھلی ہے، جیسے کیڑے ہیں، اور پھر کوئی تو اپنے پاؤں کے بل چلتے ہیں، یعنی انسان ہے، پھر اسی طرح پرندے ہیں، پھر کوئی تو چارپائے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیات اتار دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے سیدھی راستہ دکھا دے. یعنی کوئی ایسی کنفیوژن نہیں چھوڑی گئی کہ انسان یہ سوچے کہ اچھا اب میرے تو حالات ایسے ہیں، میں کیا کروں. ہر کوشچن کا آنسر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بالکل واضح آیات ہیں. لیکن انسان یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے سیدھی راہ دکھائے، کہ جو طلب رکھے گا سیدھے راستے کی، جو عمل کی خواہش رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھائے گا اور اسے راستہ دکھا دے گا کہ وہ ان پر عمل کیسے کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے پردے کا بہترین اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نامحرم سے زینت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد اپنے اختیارات کسی صورت ان کو چلانے کی سے بچائے اور اس عمل سے بچائے اور ہمیں گمراہی سے بچائے. اللہ تعالیٰ
ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آج کا جو واقعہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، واقعہ معراج. آپ نے بہت زیادہ غور سے سننا ہے تاکہ یہ چیزیں ہمیں کلیئر ہوں، کیونکہ یہ بھی غیب کی خبروں میں سے ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیرت میں آج ہم واقعہ معراج پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اور اس کو بھی جاننا ہمیں بہت ضروری ہے، اور اس پر ہم مکمل طور پر ایمان لاتے ہیں. واقعہ معراج کا جو مطلب ہے وہ ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ جو ہے عالم بالا میں لے کر جایا گیا. صرف روح نہیں لے کر گئی تھی، بلکہ باقاعدہ جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی تھی. اور اس کی جو وہ ہے تاریخ ہے اس میں اختلاف آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آخری دور میں ہجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور اس واقعے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو 15واں سپارہ ہے ہمارا، اس کی جو شروع کی آیات ہیں، پہلی آیت ہی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ شاید جو ہے، کیونکہ بعض لوگ، ایک تو کچھ لوگ ہیں وہ یقین ہی نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان تو اس چیز پر یقین رکھتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے کہا جا رہا ہے بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ اپنے بندے کو. تو بندہ جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر جسم ہے اس کا، اور پلس اس کے اندر جان اور روح بھی موجود ہے. تو اس سے بھی اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ جو ہے وہ یہ سفر کروایا گیا تھا. اور مختلف روایات سے اس پورے واقعے کا پتہ چلتا ہے. یہاں پر مختلف روایات کی روشنی میں، مختلف احادیث کی روشنی میں اس کو ایک واقعے کی شکل دی گئی ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مختلف روایات ملتی ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، اور اچانک جو ہے چھت پھٹ گئی اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے سلام کیا. اور اس کے بعد انہوں نے، جبرائیل علیہ السلام نے میرا سینہ چاک کیا اور تمام اعضاء جو ہیں وہ اس میں سے نکالے. دل بھی ہے اس میں، اور تمام اعضاء نکالے. اور انہوں نے ایک تشت، یعنی جیسے پرات ہوتی ہے، وہ لی، اور اس کے اندر پانی تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ زمزم کا پانی تھا. اور تمام اعضاء جو اندر سے نکالے تھے سینے میں سے وہ وہاں پر دھوئے. اور پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان سے چاندی کا ایک پیالہ لائے تھے، اور اس کے اندر ایک رطوبت تھی، اور سینے کے اندر جو ہے نا وہ رطوبت انڈھیل دی. اور آپ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایمان ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ایمان سے بھر دیا گیا، کیونکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت بڑی نشانی دیکھنے آپ جانے والے تھے. تو اس کے لیے آپ کے دل کو مضبوط کیا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو جو ہے وہ فلی جو ہے نا وہ بڑھایا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد جب یہ ہو چکا تو پھر اگلا مرحلہ یہ آیا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک جانور بھی لائے تھے جس کو براق کہا جاتا ہے. اور یہ براق جو جانور تھا، روایات میں یہ آتا ہے کہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اور جبرائیل علیہ السلام سوار ہوئے، اور اس کا جو ایک قدم تھا وہ تھا کہ جہاں تک اس براق کی نگاہ ختم ہوتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم ختم ہوتا تھا. یعنی اتنی تیزی سے وہ سفر کر رہا تھا. اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. یہ سفر پہلا سفر تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ کو پہنچایا گیا. اس کو آپ سمجھتے جائیں اور ذہن میں اس چیز کا خیال کرتے جائیں، پھر آپ کو واقعہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا گیا، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ براق کو باندھا جہاں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو آپ نے لوگوں کو جب یہ واقعہ بتا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے براق کو وہاں باندھا جہاں تم لوگ جاتے ہو تو اپنے گھوڑے باندھتے ہو. پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء آئے اور ان کی میں نے امامت کرائی. اب یہ کیسے انبیاء آئے یہ سب غیب کا علم ہے، اور ہم نے اس چیز کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچنا. اور صرف ہم نے یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب
دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 برتن لائے، اور ایک میں دودھ تھا، اور ایک میں شہد تھا، اور ایک میں شراب تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے. تو پھر اس کے بعد اب یہ پہلا سفر تھا، اور اس کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہلا سفر تھا، اور یہاں سے اب آگے 7 آسمانوں کی طرف جانا تھا. تو لہٰذا جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمانی سفر کے لیے نکلے ہیں، اور اسی کو معراج کہا جاتا ہے، کیونکہ معراج کا مطلب یہی ہے کہ عالم بالا کی طرف جانا. اس کے بعد آپ پہلے آسمان کی طرف جا رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دستک دیتے ہیں، اور آسمانوں کے بھی دروازے ہیں، اور آسمان کے بھی دروازے ہیں. تو وہاں پر اندر سے فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں. اور انہوں نے فرشتوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ یہاں پر آئیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. تو پھر فرشتوں نے دروازے کھولے پہلے آسمان کے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور وہاں پر پھر حضرت جبرائیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اے پیارے بیٹے خوش آمدید. اور یہاں پر انہوں نے ان کو جو ہے نبوت کا اقرار بھی ان کا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب میری ملاقات ہوئی تو وہ سیدھے ہاتھ کی طرف جب دیکھتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے، اور جب الٹے ہاتھ دیکھتے تھے تو غمزدہ ہو جاتے تھے. تو جو ہے بتانے پر انہوں نے بتایا کہ سیدھے ہاتھ کی طرف ان کی کامیاب اولاد ہے، یعنی مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے. جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور الٹے ہاتھ کی طرف جب دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو شرک، کفر، نفاق میں ڈوبے رہے، یہ جہنمی لوگ ہیں. تو آپ علیہ السلام جب اپنی اس اولاد کو دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں. یہاں سے پھر آپ دوسرے آسمان کی طرف جو ہے وہ اٹھتے ہیں، اور پھر وہی معاملہ ہوتا ہے، دستک ہوتی ہے، فرشتوں کا اندر سے سوال ہوتا ہے، اجازت ملتی ہے، پھر اندر جاتے ہیں. اور یہاں پر جو ملاقات ہوتی ہے وہ 2 پیغمبروں کے ساتھ ہوتی ہے، 2 نبیوں کے ساتھ، حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے سلام ہوتا ہے، جواب ہوتا ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور وہ میری نبوت کا اقرار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور بالکل وہی سلسلہ چلتا ہے. پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اسی طریقے سے سلام، جواب، خوش آمدید اور نبوت کا اقرار ہوتا ہے. 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام ہیں، 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور 7ویں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور یہ سارا گفتگو جو ہر آسمان پر ہو رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، واپسی پہ آپ نے مجھے بتا کے جانا ہے. پھر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں، اور وہی سارا سلسلہ ہوتا ہے، دروازے کھلتے ہیں، اجازت ملتی ہے، پھر یہ اندر جاتے ہیں، اور پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو وہ بیت المعمور کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ ایک نئی ہے ٹائم ہے، چلیں ٹھیک ہے. تو بیت المعمور جو ہے اس کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بیت المعمور کیا ہے کہ جیسے ہمارا یہاں پر نیچے بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، تو اسی طرح 7ویں آسمان پر بھی گھر ہے اللہ کا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. اور اس کے گرد بھی جس طرح یہاں پر ہم انسان مسلمان جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں، وہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتے ایک بار میں طواف کرتے ہیں، اور جن 70,000 فرشتوں نے ایک بار طواف کر لیا اب قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آنی. یعنی اتنے زیادہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اور 7 آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد اگلا جو مقام ہے، اس کے بعد اگلا مقام ہے سدرۃ المنتہا. اور یہاں پر نبی جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ میری ڈیڈ لائن ہے، یہاں سے میری حد ختم ہو جاتی ہے اور میرا سفر یہاں تک ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے صرف اور صرف آپ نے اکیلے ہی جانا ہے. اور یہ سدرۃ المنتہا میں جو سدرہ ہے یہ ایک بیری کا جیسے درخت ہوتا ہے اس طرح ہے. اور اس درخت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ درخت
اتنا بڑا ہے کہ اس کا جو ایک پتا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر 700 سال گھوڑا بھاگتا رہے تو پھر بھی وہ پورا نہ ہو کر سکے. اور یہاں سے پھر آگے جبرائیل علیہ السلام پیچھے رہ جاتے ہیں اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے اکیلے سفر سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو ہے وہ ہوتی ہے. لیکن حدیث کی روشنی میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو اس نے جھوٹ کہا. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث نہیں پتہ چلتا ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی 15ویں سپارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اللہ کے درمیان 2 کمان کی دوری پر تھا. لیکن اس کے بارے میں اب ہماری کمان اور اللہ تعالیٰ کی کمان کیسی ہے، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کیونکہ دیکھیں ہم بیری کے درخت کو، اپنی دنیا کے بیری کے درخت کے دیکھیں اور اس کے پتے دیکھیں، اور جو سدرۃ المنتہا میں جو سدرہ بیری کا درخت ہے، بیری کی جو جھاڑ ہے، اس کے پتے کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر 700 سال تک گھوڑا جو ہے وہ چلتا رہے تو اس پتے کی حد سے باہر نہیں نکل سکتا. تو اسی طرح وہ کمان، 2 کمان کا فاصلہ وہ کتنا تھا، کیا تھا، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ کچھ نہیں پتا، کیونکہ یہ سب غیب کا علم ہے. اور ہمیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم اس پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. یہاں پر پھر جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو وہاں پر کلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 تحفے دیے گئے، اور اس میں سب سے پہلا ایک تحفہ جو 2 دن پہلے آپ نے ڈسکس کیا ہے، سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر دی گئی تھیں، اور ان کی فضیلت میں بتایا گیا کہ یہ آپ کے پڑھنے والوں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اور دوسرا تحفہ جو اصل تحفہ، جو مقصد تھا، اصل تحفہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ تھا نماز. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور وہ 50 وقت کی نماز لے کر جب نیچے واپس آ رہے ہیں اور چھٹے آسمان پر پہنچے ہیں تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ مجھ سے ضرور مجھے بتا کے جانا. تو حضرت موسیٰ نے پھر پوچھا کہ کیا لائے ہیں آپ؟ تو انہوں نے بتایا کہ 50 وقت کی نمازیں لائیں میری امت پر فرض کی گئی ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے اور تخفیف کروائیے، کیونکہ یہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے. تو لہٰذا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس جاتے ہیں، حضرت جبرائیل السلام سے اجازت لیتے ہیں اور وہ واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کرواتے ہیں. اور مختلف روایات میں آتا ہے کہ 10 کر کے آپ نے کام کروائیں یا 5 کر کے کروائیں. تو اس کا جو ہے مختلف روایات میں مختلف طرح آتا ہے، اور یہ اسی طرح ہو بھی سکتا ہے. اور کرتے کرتے آپ نے 2-3 بار گئے ہیں، اور کرتے کرتے آپ سے 10 پر جب آپ پہنچے ہیں تو حضرت موسیٰ نے پھر پوچھا کہ اب آپ کی امت پر کتنی نمازیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 نمازیں رہ گئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر جائیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے واپس آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ 5 نمازیں جو ہیں وہ میری امت پر فرض کی گئی ہیں. اور جو ہے لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اس سے بھی کم ہوں، کیونکہ میری امت پر اس سے بھی کم تھیں لیکن وہ ان کی ادائیگی سے قاصر رہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے فرماتے ہیں کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے کہ یعنی 50 تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہوگا کہ 50 نمازیں پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملتا، اب تو بس 5 ہی رہ گئی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اور اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہے، وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں، میرے نزدیک بعد نہیں بدلی جاتی. اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا جو ہے معراج کا سفر ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے، اور جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو بڑی بڑی نشانیوں کی یہ خبر دی اور یہ سب کچھ بتایا تو قوم نے جو ہے نا وہ کیا کیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا، تالیاں بجانا شروع کر دیں، تعجب کیا، تکذیب کرنا شروع کر دی. لیکن اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی وہ دوڑے دوڑے گئے کہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، یعنی وہ جو قریش مکہ تھے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو بالکل
سچ ہی ہوگی اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تو اس سے بھی دور کی تصدیق کرتا ہوں کہ آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اور اسی وجہ سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق کا لقب دیا ہے، یعنی سب سے پہلے جو واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ لیکن یہ جو قریش مکہ تھے پھر بھی مطمئن نہ ہوئے اور مسلسل جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے، اور بلکہ انہوں نے کیا کر لیا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ سچ ہے، کیونکہ جو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک کا جو فاصلہ ہے وہ کافی زیادہ ہے، کہ تقریباً 1000 کلومیٹر کا جو ہے وہ فاصلہ ہے جہاز کا بھی اگر سفر کیا جائے تو اور اس طرح، اور کیونکہ وہ لوگ تو جاتے رہتے تھے، اور بلکہ وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو مہینہ لگ جاتا ہے جانے کا اونٹوں پر اور مہینہ لگ جاتا ہے واپس آنے کا اونٹوں پر، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات آپ وہاں گئے اور راتوں رات آپ واپس آ گئے؟ تو آپ ایسے کریں کہ ہمیں کچھ نشانیاں بتائیں۔ تو اور نشانیوں کا انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نشانیاں بتائیں، وہاں کا ایک ایک دروازہ بتایا اور ایک ایک کنڈی بتا رہے ہیں اس کے، اور ایک ایک جگہ بتائی، اور جو بالکل جو ہے وہ ٹھیک تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی بھی نہیں وہاں پر گئے ہوئے تھے، لیکن یہ لوگ جو تھے قریش مکہ جاتے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے انہوں نے پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہو رہی، تو انہوں نے جو ہے نا وہ اور سوالات کرنا شروع کر دیے، قافلوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر چیز اتنی روشن کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جو قافلے راستے میں آپ کو ملے، آپ نے ان کے بارے میں بھی آپ جو قافلے جا رہے تھے اور ملک شام سے جو قافلہ آ رہا تھا اس میں اونٹوں کی تعداد کتنی تھی، قافلے کا حال احوال کیا تھا، اس کے اوپر کیا سامان لدا ہوا تھا، کون سے اونٹ آگے تھے کون سے اونٹ پیچھے ہیں، یہ سارا کچھ بتلا دیا۔ لیکن کافر جو ہیں وہ بالکل اپنے کفر کے پر اصرار کر رہے تھے، اور وہ اس انتظار میں تھے۔ اب انہوں نے یہ کہہ دیا چلیں جی قافلہ پہنچتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب وہ قافلہ کچھ دنوں بعد پہنچا تو دیکھا گیا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ آپ نے آگے بتائے تھے وہ اسی طرح تھے، جو سامان ان کے اوپر لدا ہوا تھا وہی کچھ تھا، لیکن پھر بھی جو ہے نہ ماننے والے جو ہیں وہ اپنے کفر پر ہی اصرار کرتے رہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور اس پر ہم نے ہر حال میں ایمان لانا ہے، اس پر ایمان لائے بغیر ہمارا عقیدہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ہم جو ہے غیب میں کی چیزیں جو ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں نا انہی میں سے یہ بھی ہے، اور اس پر ہم نے ہر حال میں ایک ایک بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ہم نے ہر صورت پر اس پر ایمان لانا ہے، اور اس سے ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ پاک ہے اور سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر لے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی آپ نے سیر کروائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اور ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت کروائی ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے یہ آخری شریعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں نجات ہے۔ یعنی امامت کرانا جو ہے یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں اور یہ امام الانبیاء ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر مکمل ایمان لانے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ ہاں جی، سنت میں آج جو ہے چھوٹی سی سنت ہے، اور سنت میں ہم جو ہے آج پڑھیں گے گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کی سنتیں، اور یہ بہت ضروری ہیں ہمارے لیے سیکھنا، اور یہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہیں، جو بھی سنتیں آپ کو ڈیلی بتائی جا رہی ہیں یہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہیں، ان کو ضرور اپنی زندگی میں جو ہے وہ شامل کریں، اور جو دعائیں بتائی جا رہی ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو آپ جو ہے نا اسٹریٹجی اپناتے ہیں اس کے مطابق جو ہے آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو گھر سے نکلنے کی سب سے پہلے جب بھی آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا نام لے کر نکلتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر اعتماد کرتا ہوں، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ اور یہ ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے،
اور اس کا بہترین طریقہ جس طرح سب کا آپ کو بتایا جا رہا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جہاں آپ کا جو مین ڈور ہے وہاں اس کے ساتھ آپ اس کا اسٹیکر وغیرہ یا خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کے لگا لیں، تو جب بھی آپ نکلنے لگیں گے تو آپ کو یاد رہے گا۔ اور اسی طرح سے گھر میں جب داخل ہو رہے ہیں تو تب بھی دعا آپ نے پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، اے اللہ میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے مین گیٹ کے باہر والی سائڈ پر اس کے اوپر کوئی پلاسٹک شیٹ وغیرہ کور کر کے لگا دیں تاکہ گیلا بھی نہ ہو اور آپ کو یاد بھی رہے پڑھتے ہوئے۔ تو جب روٹین بن جائے گی تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعاؤں میں یہ چیز شامل ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ دوسری بھی اس اگلی بھی دعا، یہ جو دعا ہے، ہاں یہ دعا مکمل اس طرح ہے، اللہم انی اسالک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس کے بعد سنتوں میں یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھیں اور دعا پڑھ کر باہر نکلیں، وہی جو آپ کو اوپر دعا بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جب گھر سے باہر جائیں تو ادب و وقار کے ساتھ چلیں، بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھیں، پاؤں گھسیٹ کر نہ چلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز رفتار کوئی نہیں دیکھا، زمین گویا لپٹی جاتی تھی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے میں مشکل محسوس کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معمول کی رفتار سے چلتے تھے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر ہے ایک اور ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو کچھ جھک کر چلتے تھے، گویا بلندی سے اتر رہے ہوں، یعنی عاجزی کے ساتھ، سینہ تان کر نہیں، اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے۔ پھر ہے کہ نہ جوتے زمین پر زور سے رکھیں، نہ اکڑ کر چلیں، کیونکہ اس طرح نہ تو آپ زمین کو پھاڑ سکتے ہیں اور نہ پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ سورہ لقمان جو ہم نے پڑھی تھی اس میں آگے چل کر آیت نمبر 18 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی اونچائیوں کو پہنچ سکتے ہو، یعنی انتہائی عاجزی کے ساتھ چلنا ہے۔ پھر یہ ہم نے ایک جوتا پہن کر اور ایک پاؤں ننگا رکھ کر نہ چلیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور راستوں میں کھڑا ہونے اور بیٹھنے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ کیونکہ یہ برائی جو تھی یہ قوم شعیب میں تھی کہ وہ راستوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، جس سے آنے جانے والے لوگوں کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ عورتوں کے لیے آ رہا ہے کہ عورتیں نہ تو خوشبو لگا کر باہر نکلیں، نہ ہی زینت کا اظہار کریں، اور یہ ہم بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے، یہ بھی ہم نے کافی تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ سلام کے ذریعے بھی اجازت لی جا سکتی ہے۔ گھر کے اندر بھی خصوصاً 3 اوقات میں دوسرے کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے، اور یہ بھی آپ انشاءاللہ تعالی کل تک پڑھ لیں گے کہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر سے پہلے، نماز عشاء کے بعد، اور یہ سورہ نور کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لاسٹ یہ سنت ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں اندر رکھیں، اور دعا جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ دعائیں گروپ پہ شیئر ہو جائیں گی، ان کو آپ نے لکھ کے اسی طرح کرنا ہے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔